کی موجوں سے ماں کی گود میں فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپا کر رکھا، پھر فرعون کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون سے کہا، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسی ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی امی جان بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخرکار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئی۔ انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کا نام: حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام یوحنا اور باپ کا نام عمران ہے۔ بیان کردہ ایمان افروز حقائق سے درس ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، رب العزت نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمے لگا دی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ کو اپنی امی جان کی گود میں پہنچا دیا۔ تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ میں قربان خدائے رحمان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔